وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. صلوات. سال گزشتہ ایام فاطمیہ کی انہی مجالس کے سلسلے کی آخری تقریر میں جو مجلس نہیں تھی، جشن ولادت کی محفل تھی، سورہ مبارکہ روم کی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور آدھی بات بیان کی تھی. مجلس یا تقریر کا وقت پورا ہو گیا تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو اگلے سال اسی آیت سے بات شروع کی جائے گی. اس کے بعد تو خیر بہت سارے موضوعات ہیں. سورہ مبارکہ روم کی آیت جو آج کل اکثر کے کاغذ پر بھی چھاپی جا رہی ہے، جس کے اندر پروردگار عالم یہ فلسفہ یا لاجک یا حکمت بیان کر رہا ہے کہ آخر خدا نے عورت کو کیوں پیدا کیا. ابھی مجلس کے شروع میں مومنین کرام کی تعداد خاصی کم ہے، اس لیے یہ جملہ اگر میں کہہ دوں تو شاید وقت سے پہلے ہوگا، لیکن بہرحال یہ عرض کر دوں کہ بار بار لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا جب کبھی بھی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں ہوتی تو یہی عنوان آخر کیوں ہوتا کہ عورت. اس کا تفصیلی جواب تو انشاءاللہ کل کی مجلس کے شروع میں آئے گا، لیکن زندگی بھر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ ولادت کی محفل ہو یا شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس، بیان کرنے والے کا موضوع عورت. قرآن کریم کی آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ آخر قادر مطلق پروردگار نے، قادر مطلق جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ چلانے کے لیے دو کی ضرورت ہی نہ ہو، ایک ہی سے یہ سلسلہ آگے چل سکتا ہے. اور دنیا کے بعض بہت ہی چھوٹے چھوٹے جانوروں میں یہ ہے بھی. ایک زمانے میں پاکستان میں کوئی معجزہ بھی ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ ایک روٹی پانی میں ڈالیے تو اس سے خود بخود دوسری روٹی بن جاتی تھی. اب وہ تو جو کچھ تھا، اور انشاءاللہ آج کل بہت زیادہ معجزات مشہور ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی شہزادی ہی کی سیرت کی روشنی میں گفتگو ہوگی. لیکن آج نہیں، وہ صحیح تھا کہ غلط، لیکن پروردگار عالم تو قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا. اس کا جواب قرآن کریم نے اس سورے کے اندر دیا، اس سورے کی اس آیت میں دیا. اس کا ترجمہ پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی تمہید اور پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے. اور میں قرآن کریم کی اس آیت کو اکثر اپنی مجالس کا سرنامہ بناتا ہوں، آج پہلی بار نہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال کی آخری تقریر بھی اسی آیت کے حوالے سے تھی. تو جب کبھی میں اسے سرنامہ کلام بناتا ہوں تو یہ ایک جملہ بھی کہتا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ تکرار لگے گی کہ پروردگار عالم کی نشانی ہے،
اب جب یہ جملہ آتا ہے خدا کی نشانی تو ہمارے سامنے بڑی بڑی باتیں، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں سائنسی نشانی، بہت مزہ آتا ہے لوگوں، اور عقل بھی کہتی ہے کہ ویسی ہی نشانیاں بیان کی جائیں، سورج کا چلنا، چاند کا نکلنا، ہوائیں، بارشیں، نظام شمسی، مگر وہ ساری چیزوں کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا، میں ہوں۔ اس آیت میں عجیب بات یہ کہی جا رہی کہ ایسی چیز کو نشانی بیان کیا گیا کہ اگر اس آیت میں یہ نشانی کا لفظ نہ آتا تو ہم میں سے کوئی اس کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ نے کہا کہ ہماری ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اچھا وہ ایک جملہ میں کہہ دوں جو پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، خدا نے کہا کہ ہماری نشانی یہ، اس کی مدد سے پہچانو کہ ہے اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا، کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، لیکن من انفسکم، تم میں سے۔ اب یاد کیجئے پچھلے سال کا ایک جملہ تھا اور اس کے حوالے سے ایک سوال اکثر کیا جاتا، اس کا جواب بھی ابھی میں دے دوں ذرا سا موضوع سے ہٹ کر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے بیوی کو پیدا کیا، ہم نے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا۔ اور وہ جملہ کہ حور یقیناً اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، سورہ رحمان میں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، لیکن حور اللہ نے کہیں اپنی نشانی کے طور پہ نہیں قرار دی۔ حور کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا سکتا ہے، زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ یہ آیا کہ ہماری نشانی یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے بیوی بنائی، اس میں تو حور بھی آ نہیں، یہ نشانی ہے کہ تم میں سے، انسانوں میں سے بیوی بنائی گئی۔ اچھا اب ایک سوال، بہت پرانا سوال، توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ آج کی یہ پہلی تقریر جو میرا عام طریقہ کار ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے تقریر کی جاتی ہے، پھر ان میں سے ہر چیز آگے کی مجالس میں ایک ایک چیز موضوع بنتی ہے۔ ایک سوال مرد نہیں کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں کہ مولانا مردوں کو تو جنت میں حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اچھا اب اس کے مذاق والے تو بہت جواب دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سوال سنتے ہی مجمع میں سے بعض لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کا ایک سنجیدہ جواب، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی، اچھا یہ بہت احتیاط سے یہ بات مجھے کہنا ہے، اس لیے کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک اہم ترین نشانی میرے اس جملے کو بھی بنایا گیا جسے ذرا بھی غلط سمجھا گیا، اور اس وقت تو فیصل آباد کے ایک جوڑے کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں وہ بھی یہی، تو ایسا نہ ہو کہ میری بات غلط فہمی پیدا کر دے، لیکن پہلا جملہ یہی، مولانا مردوں کو تو حور ملے گی، ہمیں کیا ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی حور ملے گی، اور یہ وہ جواب ہے جو مرحوم آیت اللہ خوئی نے اس سوال کے جواب میں لکھا تھا، عورتوں کو بھی حور ملے گی۔ اچھا قیامت کی یقینی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ مرد کی مرد سے شادیاں ہوں گی، عورتوں کی عورتوں سے شادی ہوگی، کیونکہ میرا عنوان کم سے کم تمہید کے مرحلے پر بیوی، تو بیوی کا ایک تصور یہ بھی اسلام نے دیا کہ آخری زمانے میں دنیا اتنی خباثت میں مبتلا ہو جائے گی کہ مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی ہوگی، اور جیسا کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان ہی کا نہیں پورے علاقے کا پہلا کیس ہے جو ہمارے سامنے آیا، تو کیا جب اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو بھی حور ملے گی تو اس کا یہ مطلب ہے، یہاں پہ عام غلط فہمی جو ہوتی وہ یہ ہے کہ لفظ حور کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت، نہیں، اب ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو، لیکن ایک بہت ہی سنجیدہ نظریہ آئی کہ لفظ حور ایک مشترک لفظ ہے، جیسے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کی شادی ایک انسان سے ہوئی
اور ان کی بہن کی شادی بھی ایک انسان سے ہو. تو جملہ بالکل صحیح ہے. انسان مرد کو بھی کہتے ہیں, انسان عورت کو بھی کہتے ہیں. حور خالی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا نام. حور پروردگار عالم کی ایک پاکیزہ مخلوق ہے جو نور سے بنا کے جنت میں رکھی گئی. اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں مرد بھی. اچھا, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ عورت کو پہلے تو اپنا شوہر ہی جنت میں ملے گا, کیونکہ یہ عنوان نہیں تھا. وہ حور سے ہی ذرا سی بات نکل آئی. تو اس سے پہلے کہ خواتین کی طرف سے سوال آ جائے, میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ لفظ حور ایک مشترک لفظ ہے لفظ انسان کی طرف. اس میں مذکر حوریں بھی ہیں, اس میں مؤنث حوریں بھی ہیں. خیر, یہ تو بیچ کی چیز آئی تھی. قرآن کہتا کہ ہم نے حوروں کو بحیثیت شریک حیات نہیں بنایا. زوجنا لفظ تزویج آیا کہ جنت میں تمہاری شادی حور سے کی جائے گی. لیکن اس دنیا کے اندر تم میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اور جو 3 کام قرآن کریم نے بیان کیے, یہ وہ 3 کام ہیں جو حوریں نہیں کر سکتی. اسی لیے معصوم کی حدیث کہ ایک نیک اور مومنہ عورت, اس کی فضیلت, اس کا رتبہ, اور اگلا لفظ یاد رکھیے, اور اس کا فائدہ حور سے زیادہ ہوتا. یہ 3 کام جو قرآن کریم بتا رہا ہے بیوی کے لیے, یہ تینوں کام حور انجام نہیں دے سکتی. اب اس سے زیادہ کھل کے کہنا ذرا تہذیب ممبر کے خلاف. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ یہ تمہارے لیے بیویاں اس لیے بنائی گئی تاکہ تمہیں سکون دے, جو حور نہیں دے سکتی, تاکہ تمہیں ایک خاص قسم کی محبت اپنے گھر میں ملے, جس کو مودت قرآن نے کہا. مودت کس محبت کو کہتے ہیں, یہ تو ساری زندگی آپ سنتے آئے. یہ والی مودت والی محبت نہ حور عطا کر سکتی ہے, نہ اولاد دے سکتی ہے, نہ دوست, نہ رشتہ دار, یہ صرف بیوی دے سکتی ہے. ورحمہ, اور یہ کہ شریک حیات اس لیے بنائی گئی تاکہ وہ تمہارے گھر میں رحمت لے کے آئے. تھوڑا سا ابتدائی مرحلہ میں نے آہستہ آہستہ بیان کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے, تو جو میری اپنی نارمل اسپیڈ ہے میں اس پہ آ رہا ہوں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا بھی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکیں گے جو عقل رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. کیا چیز؟ کہ جو اصل اور بنیادی طور پہ شریک حیات کا کام ہے, جس کے لیے اللہ نے حوروں کو اس دنیا میں بیوی نہیں بنایا, وہ یہ ہے کہ سکون, مودت و رحمت. پچھلے سال کی آخری تقریر یہاں تک ہوئی تھی. اگرچہ اس کے بعد میں پچھلے سال کی آخری تقریر میں جناب حاجرہ کی مثال کے ذریعے سے پھر یہ بیان کیا تھا کہ جو تاریخ عالم میں عورتیں گزری ہیں, ان میں جناب حاجرہ نے کس طرح سے تینوں ذمہ داریاں انجام دی. لیکن وہ پچھلے سال بات ہو چکی. آج اسی آیت پر جو پچھلے سال میں نے بیان کیا, اس کے بعد گفتگو شروع کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ اس بات کو مزید آگے بڑھایا جائے, ذرا سی خشک لیکن بہت اہم چیز, یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ ذرا آپ کی توجہ چاہیے ہو, اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ ایک عورت کا اپنے گھر کی چہار دیواری میں کیا رول ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہ ہماری فقہ میں قیاس حرام ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر اہل بیت اطہار نے ساری زندگی ان تمام لوگوں سے مقابلہ کیا جو اپنے زمانے کے مسلمانوں کو قیاس کی وجہ سے گمراہ کر رہے تھے. گرچہ ہماری عام مجلسوں میں بھی اس عنوان پہ گفتگو ہوتی رہتی, بلکہ معصوم کی یہ حدیث اتنی بار آپ نے ممبروں سے سنی کہ آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوگی کہ اول من قاس ابلیس, اول من قاس ابلیس, سب سے پہلا آدمی جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عالم اسلام میں ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنے پورے شریعت کی بنیاد قیاس پہ رکھتی ہے, بلکہ وہ یہاں تک کہتی کہ اگر مجھے کوئی حدیث رسول مل جائے اور میری عقل کچھ اور کہہ رہی ہو تو میں اپنی عقل پر حدیث رسول کو قربان کر دوں. اور اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی
ان صحابہ نے اس کی ایک مثال بھی دی، اور وہ مثال یہ کہ میدان جنگ میں جب مال غنیمت جمع ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے تو اس کا خمس نکالا جاتا۔ مومنین کرام کو آج کل جس چیز سے سب سے زیادہ الرجک وہ یہ لفظ خمس، مگر اور کسی امام کے اور کسی معصوم کے بیان میں خمس کا ذکر آئے کہ نہ آئے، شہزادی کونین کی سیرت ہو تو اس میں خمس کا بیان تو لامحالہ آئے گا۔ اس لیے بھی کہ ہمارے مذہبی ماحول میں خمس کا دوسرا نام ہی حق زہرا، اور اس لیے بھی کہ فدق کے موقع پر شہزادی نے خمس کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اب آج نہیں، آج کی مجلس ذرا سی خمس کے حوالے سے جلدی۔ بہرحال جو میں مثال دے رہا تھا وہ یہ کہ خمس نکالنے کے بعد اب یہ مال غنیمت تمام مجاہدوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو آدمی میدان میں پیدل جنگ کرنے کے لیے گیا اسے ایک حصہ ملے گا، اور جو آدمی اپنی سواری یعنی گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ میں پہنچا اسے دوگنا حصہ ملے گا۔ خالی میراث کے مسئلے پہ یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل ملتا، میدان جنگ کے مال غنیمت کی تقسیم میں بھی یہ اصول، اور پیغمبر کی بڑی مشہور حدیث کہ پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو 2 حصہ دیا جائے۔ اب وہ صاحب جن کے واقعات آپ عام مجلسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، میں اتنی بات بھی ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں، اس لیے کہ یہ عقل کے خلاف۔ عقل کے خلاف کیوں ہے؟ عقل کے خلاف یہ کہ پیدل والے کو ملے 100 دینار اور سواری والے کو ملے 200 دینار، تو جو گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کر رہا باقی ہر اعتبار سے تو پیدل جیسا ہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے کا حصہ پیغمبر نے اس حدیث میں ایک مومن کے برابر رکھا، ڈبل حصہ جو دیا نا۔ میدان جنگ میں اگر کوئی آدمی پہ سوار ہو کے جنگ کرنے آتا تو سمجھ میں آتا کہ 2 آدمی 2 مومن، لیکن یہاں پر پیغمبر نے کہا گھوڑے پر بیٹھنے والے کو 200 دینار دو، تو 100 دینار تو اس مومن کا جو بیٹھا ہوا، تو باقی 100 دینار کس کے گھوڑے کی؟ کہا یہ عقل کے خلاف ہے کہ گھوڑے کا اور ایک مومن کا درجہ برابر کیا جائے۔ حدیث ہوگی رسول نے، یہ نہیں کہا، جملے پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے میں نہیں مانتا، کہا حدیث صحیح ہے لیکن اس لیے نہیں مانتا کہ یہ عقل کے خلاف۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک مومن اور ایک گھوڑے کا رتبہ برابر ہو جائے؟ یہ کسی کی عقل نہیں مانے گی، لیکن مسئلہ اور وہی چلے گا جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ البتہ وہ صاحب مثال بھی دے رہے ہیں، پہلے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث میری عقل کے خلاف آ گئی تو میں حدیث کو چھوڑ دوں، اور پھر فتویٰ بھی دیا کہ جیسے میں نے یہ حدیث چھوڑ دی کیونکہ میری عقل قبول نہیں کرتی۔ اور ساری زندگی ائمہ طاہرین نے اس موومنٹ کے خلاف جہاد کیا۔ قیاس حرام، اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے وہ آدمی، سب سے پہلی شخصیت جس نے قیاس کیا وہ ابلیس۔ ان صاحب کو بھی امام اکثر پکڑ کے ان کے قیاس کی غلطیاں ثابت کیا کرتے تھے، مگر لاجواب ہونے کے بعد بھی امام کے پاس سے نکل کے ان کا وہی طریقہ تھا۔ امام کی آپ کو ساری حدیثیں یاد ہے نا کہ قتل بڑا گناہ، زنا چھوٹا گناہ، چھوٹا نہیں قتل کے مقابلے میں چھوٹا، اس میں 2 گواہ کیوں، اس میں 4 گواہ کیوں؟ یہ بھی آپ نے سنا۔ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، پھر بھی کمزور کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا، طاقتور کو دوگنا حصہ کیوں دیا گیا؟ یہ سارے سوالات امام ساری زندگی معصومین نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہاں رک کے جملہ کہتے، لیکن 2 چیزیں سیرت معصومین میں ہمیں ایسی نظر آ رہی جس کے خلاف ساری زندگی معصومین جہاد کرتے رہے، اور ایک طویل عرصے تک شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق یہ بھی تھا کہ جو یہ 2 چیزیں مانے وہ امام والا نہیں، کیونکہ امام اس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ مگر کتنے تعجب کی بات کہ آج صاحبان ایمان وہی 2 نظریات اختیار کر چکے جس کے خلاف ساری زندگی ائمہ طاہرین نے جہاد کیا۔ ایک، جس مومن کو دیکھی شریعت میں دخل دے رہا اپنے قیاس کی وجہ، میری عقل تو یہ کہتی، میری منطق تو یہ کہتی، میری عقل تو فلاں چیز کو قبول نہیں کرتی،
فلاں مسئلہ مجھے تو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اور 10 سال پہلے اسی دبئی میں ایک جملہ میں نے کہا, آج ابھی شاید اس کی یہاں ضرورت نہ پڑے, لیکن پورے ویسٹ میں جہاں جہاں اپنے مومنین ہیں وہاں اس کی ضرورت پڑ رہی. 10 سال پہلے جب یہ ساری باتیں شروع ہوئی تو اس وقت ہر اعتراض کرنے والا کہتا تھا کہ نہیں میں قرآن اور امام کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو ان مراجع کے خلاف کہہ رہا ہوں جو ایسے ایسے فتوے بناتے ہیں. اور میں نے اس وقت کہا, یاد رکھیے جو آج مرجع کا نام لے رہا ہے کل امام اور قرآن کی بات کرے گا. آج وہی ہو رہا. آج آپ جائیے یورپ میں, آج آپ جائیے نارتھ امریکہ میں, یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے امام نے یہ کہا, لیکن کیا امام کی ہر بات مانی جاتی؟ ٹھیک ہے مانا کہ قرآن نے یہ کہا, لیکن کیا پورا قرآن آج کے دور میں قابل عمل ہے؟ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا قرآن. اپنے مومنین کیسے پھر رہے ہیں؟ خالی مسئلہ پہلے تو یہاں سے تھا کہ کیوں ہمارے مجتہدین, دیکھیے مثالیں بھی گھوم پھر کر خود بخود ایسی بن رہی جو میرا ارادہ نہیں تھا. کیوں ہمارے مجتہدین خمس پہ اتنا زور دیتے ہیں, زکوٰۃ پہ اتنا زور نہیں دیتے, اور خود ہی اس کا نتیجہ بھی لوگ نکال لیتے, کیونکہ خمس ان کی جیب میں جاتا ہے, زکوٰۃ ان کو نہیں ملتی ہے, اس لیے وہ یہ فرق کرتے ہیں. لیکن جو بات مجتہد اور مرجع کے حوالے سے شروع ہوئی, میں نے جملہ کہہ دیا نا کہ خمس شہزادی کی سیرت کا ایک بہت اہم حصہ ہونے کی بنا پر آگے کی مجالس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا, لیکن ابھی بطور مثال کیا بات ہے کہ مجتہدین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کرنسی نوٹ پہ نہیں, خمس کو کرنسی نوٹ پہ بھی واجب کر رہے ہیں. پہلے زمانے کے اندر درہم و دینار چلتا تھا, آج کاغذ کی کرنسی چلتی ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو اول من قاس ابلیس, یہ ساری چیزیں وہی جو ان صاحب نے کہی تھی جنہوں نے حدیث صحیح کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ میری عقل کے خلاف جا رہی ہے. آج وہی باتیں مومنین کر رہے ہیں. ایک مرحلہ. دوسری بات, یہ دوسری بات شہزادی کی سیرت سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ. البتہ میں نے کہا نا کہ آج ذرا سی ادھر ادھر کی باتیں اس لیے بھی ہوں گی کہ ویکینڈ ہونے کی بنیاد پہ جو لوگ آج آ سکیں وہ باقی دنوں میں تو نہیں آ پائیں گے, اس لیے تفصیل بعد میں, آج صرف مختصراً یہ باتیں. آج دوسری بات, کتنے ہی آج لوگ معصومین کا ہمیشہ اختلاف اس بات پہ رہا کہ خبردار کبھی یہ جملہ نہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ, قرآن ہمارے لیے کافی. قرآن ہرگز کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اہل بیت کو نہ ملایا جائے. آج کتنے ہی مومنین کرام ایسے جن کا یہی نظریہ, مولانا فلاں چیز کو ہم مان لیں گے, قرآن میں دکھائیے, کلام امام میں دکھائیے گا وہ نہیں چلے گا, قرآن میں دکھائیے. کیا مطلب؟ چاہے آپ ناک یوں پکڑیں, چاہے آپ ہاتھ گھما کے ناک پکڑیں, بات تو وہی ہوئی نا کہ ہمیں قرآن چاہیے, ہمارے لیے قرآن کافی. ساری زندگی اور سیرت سیدہ سے اس مثال کا بھی بڑا گہرا تعلق. ایک سوال بہت زیادہ عام مومنین کو بھی پریشان کرتا اور بعض علماء کو بھی, کہ آخر دولت دنیا کو اتنی حقارت کے ساتھ ٹھکرانے والی زہرا, انہیں ضرورت کیا پڑی تھی کہ فدق کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر دربار خلافت کے اس مجمع عام میں گئی جو شہزادی کے اپنے حجاب کے خلاف, جو شہزادی کا حجاب تاریخوں میں لکھا. میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, وہ حجاب ہماری عورت پہ واجب نہیں, ہمیں ویسا حجاب کرنے کا حکم نہیں, لیکن شہزادی کے اپنے حجاب کا جو معیار, یہ خطبہ فدق, یہ دربار میں جانا, یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا اس حجاب سیدہ کے خلاف, وہ بھی کس مسئلے کے لیے؟ دولت دنیا کے مسئلے کی. کیا وجہ تھی کہ ایسا حجاب کرنے والی کہ جس کا جنازہ بھی تاریکی شب میں اٹھایا جائے, وہ روز روشن دن کی روشنی اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں اس حالت میں آئی کہ بھری ہوئی ہے نامحرموں سے مسجد. مسئلہ اگر کوئی کربلا جیسا ہوتا تو سمجھ میں آ رہا, مسئلہ ہے چلے کتنی ہی بڑی فدق کی جاگیر ہے تو بہرحال دولت دنیا کیوں آئی شہزادی. اور اگر فدق اتنا ہی اہم مسئلہ تھا تو جب مولائے کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو مولا نے اس پہ کیوں توجہ نہ دی؟ 5.5 سال ایک لمحے کے لیے فدق کو پلٹ کے نہ دیکھ. یا تو اتنا بڑا مسئلہ
کہ اس کے لیے اتنا حجاب کرنے والی سیدہ گھر سے نکل کے دربار میں جا رہی ہے نامحرموں کے درمیان. زینب کو لے جایا گیا, زہرا خود اپنی مرضی سے گئی, اور یہ اتنا غیر اہم مسئلہ بن گیا کہ علی اسی انداز سے فدق کو نظر انداز کر رہے ہیں جو آل محمد کی شان. علی کا طرز عمل سمجھ میں آتا, آل محمد نے درہم و دینار پہ توجہ کر دی, آل محمد نے دولت دنیا کو اہم سمجھا کر, بلکہ باغ فدق ہی میں تو مولا کدال چلا رہے تھے جب کا یہ مولا کا ارشاد ہے. ارشاد ہر ایک نے سنا, لیکن کس موقع کا یہ بہت کم لوگوں کو معلوم. باغ فدق میں مولا مزدوری کر رہے تھے, یعنی اپنا اپنا باغ ہے, اس کے اندر کام کر رہے ہیں. جب مولانا نے کہا تھا کہ امت دنیا, یہ جو دنیا ہے میں نے اسے 3 طلاقیں دی, اسی باغ فدق کے اندر کھڑے ہو کے مولا کہہ رہے ہیں. بلکہ یہ ایک جملہ اتنا سادہ نہیں ہے, اس کا ایک پورا واقعہ بھی, اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے. مولا کا باغ فدق کے اندر دنیا کو 3 طلاقیں دینا, یہ اتنا اہم واقعہ کہ سرکار سید الشہداء نے مکے سے کوفے کے سفر کے درمیان اپنے ایک خط میں اس واقعے کا پورا تذکرہ کیا. لیکن چونکہ فی الحال مولا کے حالات بیان نہیں ہو رہے, ہو سکتا ہے فدق کے حوالے سے آگے کی کسی مجلس میں پورا واقعہ آ جائے. جو اتنا اہم تھا کہ مولا سرکار سید الشہداء کربلا جاتے ہوئے بیچ میں رک کے اس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو اہل بیت کی شان اس کے مطابق ہے مولا کا عمل. باغ فدق کی حیثیت کیا, کتنی ہی بڑی جائیداد کیوں نا, علی کے سامنے اس کی کیا حیثیت, جو فضہ کو ایک اشارے سے سونے کا دریا بہتا ہوا دکھا دے. 5.5 سال مولا نے اگر فدق پہ توجہ نہ دی تو بات سمجھ میں آتی, لیکن شہزادی کا عمل سمجھ میں نہیں آتا. کیوں آخر؟ اس کا ایک ریزن یا اس کی ایک وجہ. فدق آج کا موضوع ہے نہیں, ہو سکتا ہے کہ آئندہ 4 تقاریر میں سے کسی ایک کا موضوع بن جائے, لیکن اس کی ایک وجہ ان لوگوں کو یہ بتانا تھا جنہوں نے 1 ہفتے پہلے پیغمبر کی موجودگی میں یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے قرآن کافی. باغ فدق کے خطبے کا یا باغ فدق کے احتجاج کا ایک مقصد, کیونکہ یہ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ایک مقصد یہ تھا, اچھا تمہیں قرآن کافی ہے؟ جس طرح امام قیاس کرنے والے کو بلا کے کہتے ہیں اچھا تم قیاس کرتے ہو, تو بتاؤ اس کے 2 گواہ کیوں, اس کے 4 کیوں؟ یہ بتاؤ کمزور کو کم حصہ کیوں دیا جا رہا ہے, طاقتور کو زیادہ حصہ کیوں دیا جا رہا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے نا. اچھا تم یہ کہتے ہو کتاب خدا کافی, تو اب بتاؤ فدق کے مسئلے پر کہ قرآن یا کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے. شہزادی نے اپنے پورے خطبے کو قرآن کی آیتوں سے سجایا, پورے خطبے کو دیکھ ڈالیے, قرآن کی اتنی آیتوں کی تلاوت کی, سجا ہوا یہ خطبہ آیات قرآنی سے. سامنے والے کو کہنا پڑا جی ہمارے پاس ایک حدیث رسول ہے کہ نحن معاشر الانبیاء, جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں لا نرث ولا نورث, نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے. ما ترکنا صدقہ, جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ. ارے ابھی 1 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی, ہمیں کسی حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے. 1 ہفتے بھی اپنے قول کو نہ نبھا سکے, قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو اختیار کرنا پڑا. شہزادی کے درود بھیجے محمد والے محمد. شہزادی کے اس احتجاج فدق کا ایک مقصد یہ بھی تھا, تم قرآن کی بات کرتے ہو, تم 1 ہفتے بھی اپنی بات کو نہ نبھا سکے, بغیر حدیث کے تمہارا کام نہ چلا, تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ آل محمد کی نگاہ میں اتنا خلاف اسلام ہے کہ اس ایک دعوے کو باطل کرنے کے لیے بھی شہزادی روزے روشن میں گھر سے نکل کے نامحرموں کے مجمع میں آ رہی. اسی انداز کا جہاد ہے جیسے زینب کبریٰ گئی تھی. لیکن جو آل محمد اتنی مخالفت کرتے رہے کہ دیکھو کبھی یہ نہ کہنا کہ قرآن میں فلاں چیز دکھاؤ, ہر چیز قرآن میں نہیں ہے, پھر ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے. وہ آل محمد کے چاہنے والے آج وہی بات پلٹ کے کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ سے دشمنان اہل بیت نے کہی. یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. مولا کائنات کا ایک بہت ہی اہم خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, عبداللہ ابن عباس کے نام, ضرور پڑھیے گا. خطبہ نہیں ہے, وہ ایک نصیحت ہے, نصیحت نہیں ہے, ایک حکم ہے. اور وہ کیا حکم ہے؟ تم جا رہے ہو ان لوگوں سے بحث کرنے, خارجیوں سے مناظرہ, خبردار قرآن کی آیتوں کی مدد سے مناظرہ نہ کرنا,
قرآن کی آیتیں یہ مولا کے جملے ہیں ذو وجوہ. ایک ایک آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں، وہ اپنے معنی نکالیں گے، تم اپنے معنی پیش کرو گے. ان کے سامنے جا کے حدیث کی مدد سے مناظرہ کر رہا ہے. نہج البلاغہ میں بہت ہی آسان اس کا حوالہ بھی دے دوں. نہج البلاغہ کے 3 حصے، میں بھی مجلسوں میں پڑھتا ہوں اور آپ نے بھی ساری زندگی سنا. پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات ہے جو مولا کی تحریری ہدایتیں. اس کے جو دوسرا حصہ ہے اس کے آخری صفحے میں جا کے دیکھیے، آپ کو مولا کا یہ ارشاد ملے گا. اے عبداللہ ابن عباس، اور یہ یاد رکھیے عبداللہ ابن عباس کسی معمولی آدمی کا نام نہیں. ہمارے یہاں جہالت، کم علمی، لا علمی اور بعض اوقات کسی چیز سے بچنے کی خاطر یہ بہت آسان ہو گیا کہ آدمی انکار کر دیتا. مجھے یاد ہے جب سعد ابن معاذ کا واقعہ میں اکثر پڑھتا تھا، اب تو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا، کہ ان پر فشار قبر آیا تو میں نے خود اپنے کانوں سے ممبر سے ہی سنا کہ وہ آیا ہوگا. سعد ابن معاذ حیثیت کیا رکھتے تھے؟ ہوں گے کوئی بہت ہی گناہگار قسم کے آدمی. کتنا عظیم وہ صحابی، آگے چل کے تفصیل آئے گی، کتنا عظیم وہ صحابی ہے کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول خدا کے انتقال کے بعد سعد زندہ ہوتے تو مجال تھی کسی کی کہ ہم اہل بیت کے اوپر ذرا سے بھی ظلم کر سکتا. علی جیسا مشکل کشا وہ سعد ابن معاذ کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرما رہے، اور فقط اس لیے کہ ایک مومن کو فشار قبر پسند نہیں، ایک مومن فشار قبر کے نظریے کو ماننا نہیں چاہتا، وہ اپنے گناہوں کے عذاب کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. ایک جملے میں کہہ دیا سعد ابن معاذ ہوں گے کوئی شرابی زانی گناہگار قسم کے، ان پہ آئے گا فشار، ہم پہ نہیں آئے گا. اتنا عظیم صحابی، ایسا عظیم محب اہل بیت، خالی لفظ صحابی سے بھی کام نہیں چلے گا. اتنا عظیم محب اہل بیت، جنگ خندق کا واحد شہید، احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے، بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، خندق میں کوئی شہید نہیں ہوئے. صرف ایک شہادت ہوئی سعد ابن معاذ کی، صرف اس لیے کہ جی فشار قبر ایک مومن کو پسند نہیں. اسی طریقے سے آج کل ایک عجیب بات نکلی، حضرت بلال حبشی جیسا عظیم صحابی جن کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہے. بلال ہمارا چاہنے والا تھا، ہم اہل بیت کا محب تھا، اور جب رسول اللہ کے بعد دنیا نے اہل بیت سے منہ موڑا اس وقت بھی بلال ہماری محبت کرتے رہے. لیکن آج کھڑے ہو گئے لوگ، بلال پہ بھی لعنتیں ہونے لگی، بلال کی بھی توہین کی جانے لگی، صرف اپنی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر. اسی طرح جب میں نے ایک بار کراچی میں یہی بات کہی تھی کہ قرآن، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کوئی شک نہیں، لیکن حدیث بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور مولا کائنات کا یہ جملہ پڑھا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ اس لیے مولا نے کہا ہوگا کہ کوئی جاہل آدمی جا رہا تھا مناظرہ کرنے کے لیے تو مولا ڈر گئے کہ اس کو قرآن تو آتا نہیں ہے، کہیں گڑبڑ کر کے نہ جائے گا حدیث. عبداللہ ابن عباس جیسا عظیم صحابی جو اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، مولا کائنات نے انہیں مقرر کیا اپنا نائب، اور کہا کہ خارجی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی بھیجو اپنی طرف سے کوئی آدمی جو آ کے ثابت کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. تو مولا نے اتنے اعتماد کے ساتھ ان کو بھیجا. بلکہ اگر آپ حضرات تھوڑا سا تاریخ کو اور زیادہ یاد کریں تو جس وقت صفین کی لڑائی کے بعد یہ طے پایا تھا کہ ایک آدمی علی کی طرف سے جائے گا، ایک آدمی حاکم شام کی طرف سے، اور علی کی طرف سے کون بھیج دیا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری، انتہائی بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی جو ہمارے آج کے چکر میں آ گئے. آپ نے بہت سنا ہے، میرے پاس وقت نہیں. تو مولا نے عبداللہ ابن عباس کا نام لیا، کہا میری طرف سے اگر کوئی ہم اہل بیت کے حق کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہی ابن عباس یہ جائے گا. لیکن وہی لوگ جو نیزوں پہ قرآن دیکھ کے علی کے خلاف ہو گئے تو شور مچا دیا. کہا نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس تو آپ کا شاگرد، یہ تو وہی کہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ نیوٹرل آدمی نہیں ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ آپ کا فیور کرے گا، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ابو موسیٰ اشعری چاہیے، سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی. عبداللہ ابن عباس جن کی اتنی عظیم حیثیت کہ مولا انہیں اپنا نائب بنا کے بھیج رہے، یہ کہہ رہے کہ اہل بیت کے موقف کو ان سے زیادہ کوئی سمجھا نہیں سکتا، جو علی کے شاگرد بھی ہیں، جو علی کے سمجھی بھی ہیں. انہی کی بیٹی تو عباس علمدار کی بیوی، اور خاص ان کی اسپیشلٹی ہے قرآن. عبداللہ ابن عباس عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر قرآن، وہ جا رہے ہیں اور مولا ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن سے بات نہ کرنا،
آج مومن ہر چیز میں کہتا ہے مولانا پہلے قرآن لائیے. یہ تو دیندار اور متقی مومنوں کی بات. اور وہ جو مومن ہے اسے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی لا کے دیجیے, اہل بیت کی حدیث ہی نہیں چاہیے. لیکن ایک مذہبی آدمی کہے گا نہیں مولا حدیث بھی ہے لیکن پہلے قرآن. اور مولا کہہ رہے ہیں اور عبداللہ ابن عباس جیسے سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اس آخری صفحے میں ملے گی آپ کو حدیث, ان سے قرآن کے ذریعے بات نہ کرنا. قرآن ایک ایسا کلام پروردگار ہے کہ مولا کے جملے دوہرا رہا ہوں کہ جس کی آیتوں سے ہر آدمی اپنے مطلب کی بات ثابت کر سکتا. حدیث لے کے جاؤ, حدیث جس کے اندر اس تعبیر کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. تو صرف اس لیے کہ ایک صاحب کو ساری زندگی اس ایک بات پہ بڑا ناز رہا کہ بڑے سے بڑے آپ مولانا کو لے آئیے, بڑے سے بڑے مرجے کو, داڑھی وہ کبھی قرآن سے نہیں دکھا سکیں اور ہمیں داڑھی رکھنا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم علی, اب علی کی میں معتبر ترین کتاب کی حدیث پڑھ دوں تو کہیں گا ہم نہیں مانتے. نہج البلاغہ کا انکار ابھی ممکن نہیں. چنانچہ جب نہج البلاغہ کا میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کیا کہا, جی وہ جو آدمی بھیجا جا رہا ہے وہ قرآن جانتا ہی نہیں ہوگا, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کیا, اس لیے مولا نے کہا تم قرآن نہ پڑھنا تم حدیث پڑھنا. فقط اپنی ایک داڑھی کی خاطر عبداللہ ابن عباس جیسے عظیم صحابی شاگرد امام اور ان کا انکار کر دیا جائے. اس کو داڑھی پسند نہیں ہے, اس کو فشار قبر پسند نہیں ہے, اس کو فلاں چیز پسند نہیں ہے, اور اپنی ناپسندیدگی کی بنیاد پر ایسی تلوار چلا رہی. کبھی بلال کی گردن کاٹی, کبھی سعد ابن معاذ کی گردن کاٹی, کبھی عبداللہ ابن عباس کی گردن کاٹی. لیکن جو مولا کا جملہ تھا وہ اپنی جگہ کتنی بڑی صداقت. آج مجھے دکھا دیجیے عالم اسلام کے 73 فرقوں میں سے کوئی فرقہ جو یہ جملہ کہتا ہو کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا, وہ حدیث سے ثابت. ہر آدمی کہتا ہے کہ جی ہماری بات قرآن سے ثابت. مسلم ابن عقبہ تک جب کہہ دے کہ میری بات قرآن سے ثابت, حسین ابن نبیر تک جب کہہ دے کہ میری بات قرآن سے ثابت. مسلم ابن عقبہ یاد ہے نا جس ہم مدینے پہ حملہ کیا, 3 دن تک مدینے والوں کی جان مال عزت اور آبرو کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا. 700 پیغمبر اسلام کے زمانے کی صحابیات, یہ واقعہ ہے پیغمبر کی انتقال کے 53 سال بعد کا. 53 سال بعد کی جو صحابیات ہیں ان کے ساتھ شہر مدینہ میں زنا ہوا, مسجد النبوی کو توڑا گیا, ممبر رسول پہ بندر اور کتے بٹھائے گئے. حسین ابن نبیر پہلا انسان ہے جس نے خانہ خدا کے اوپر گولہ باری کی, کعبے کی 2 دیواریں گرا دی, خلاف کعبہ جلا دی, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل حق ہے, یہ قرآن سے ثابت. روضہ رسول پہ حملہ قرآن سے ثابت. چلے وہاں تک جو ہم نے برداشت کر لیا وہ دشمنیاں اور اناد ہے. یہ جو کربلا میں قتل حسین قرآن سے ثابت, مگر روضہ رسول پہ حملہ بھی قرآن سے ثابت, ممبر رسول کی توہین بھی قرآن سے ثابت, اصحاب مدینے میں کی صحابیات کے ساتھ زنا بھی قرآن سے ثابت, خانہ خدا پہ گولہ باری بھی قرآن سے ثابت. اگرچہ آیت تو ایک ایسی آیت ہے کہ آپ بھی سر پکڑ کر لیں گے, لیکن کتنے لوگوں نے اس وقت اس کو مان لیا. کہا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, میرا اولی الامر کہہ رہا ہے کہ روضہ رسول کو جلا دو, جلا دوں. میرا اولی الامر کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرو, میں کر دوں. کون سا فرقہ عالم اسلام کا ایسا ہے جو اپنی بات قرآن سے ثابت نہ کرے؟ اور یہی میرے مولا کے جملے, ان القرآن ذو وجوہ. قرآن ایک ایک آیت کے کئی پہلو ہیں, ہر آدمی اپنے مطلب کا پہلو لے گا. حدیث جاؤ حدیث, اتنا میرے مولا نے حکم دے کر اس شدت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا, اور ادھر پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں حسبنا کتاب اللہ کے نعرے کی سختی کے ساتھ تردید ہوئی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ شہزادی کونین کا اس نامحرم کے مجمع میں آنا, تنہا بھی نہیں آئی تھی, زینب کبریٰ کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی, اگرچہ شہزادی زینب کی عمر صرف 5 سال تھی, مگر آئی تھی. پچھلے سال میرا عنوان خطبہ فدق تو تھا نہیں, جناب حوا اور آسیہ اور ہاجرہ اور مریم کے حالات تھے, لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے خطبہ فدق ایک لمحے کے لیے سامنے آ گیا. تو جملہ میں نے کہا کہ شہزادی کونین کا یہ خطبہ فدق, اس کی روایت ہی اس طرح سے کہ قال عبداللہ ابن عباس قالت عقیلتنا, کہ عبداللہ ابن عباس جن کی ابھی آپ نے بات سنی, اور فقط اس لیے کہ ایک مومن کو حدیث نہیں چاہیے کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, قرآن چاہیے کیونکہ قرآن میں لفظ داڑھی نہیں, اس لیے اس مومن نے عبداللہ ابن عباس کی گردن اڑا دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ فدق قالت عقیلتنا,
ہمارے بنی ہاشم کی عقیلہ زینب کبریٰ نے یہ خطبہ مجھ کو دیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی مادر گرامی کے ساتھ مسجد النبوی میں گئی، وہ بھی صرف اس لیے نہیں، صرف اس لیے آئی ایک مقصد یہ بتانا. اور آج جس مومن کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں جو کچھ دکھانا ہے قرآن سے دکھائیے. داڑھی قرآن میں کہا، تقلید قرآن میں کہا، مراجع کی عظمت اور اہمیت قرآن میں کہا. اب تو بات ہوتی ہے میوزک قرآن میں کہا. اللہ اللہ، یہ بھی ایک دور آنا تھا عالم اسلام پر کہ پاکستان کے اندر آج ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے باقاعدہ مجلسوں میں، جو ہمارا کبھی موضوع بنا ہی نہیں تھا. یعنی اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہمارے اعتبار سے اسلامی معاشرے میں وہ موضوع بن بھی نہیں سکتا، کون اس میں اختلاف کرے گا. یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے. مرو ٹیلی ویژن کے اوپر جو سارے ڈسکشن آئے تھے کہ جی شراب کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ حرام. قرآن میں کوئی ایسی بات ہی اس کی نہیں آئی ہے کہ یہ حرام. قرآن میں تو خالی لمٹ کی بات آئی ہے کہ اتنا نہ پینو کہ نماز کے عالم میں بہک جاؤ. سارے ڈسکشن آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں اور یہی میرا نقطہ ہے جہاں پہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ اب شراب کہاں حرام ہے قرآن میں کہاں لکھا، جس کا آخری ٹیپ کا مصرع تو وہی ہے جو ہمیشہ سے دشمنان اہل بیت کہتے ہیں. آخر میں آپ کو وہی ماننا پڑے گا اگر اس طرح سے بات چلی کہ جی داڑھی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں نہیں، گانا حرام نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں نہیں، شراب حرام نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں نہیں. باقاعدہ ہماری قوم کے بڑے معروف سوزخان اور نوحہ نے کتاب لکھ دی اس بات پر کہ سوزخانی اور نوحہ کے اندر غنا جائز ہے اس لیے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ غنا حرام. یعنی ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قرآن آ کے کھیل بن رہا. لیکن جو آخری بات تھی پھر وہی ماننا پڑے گی. یہ بہت ہی ایک ٹیکٹکس کے ساتھ ہمیں کھینچ کے وہاں پہ لایا جا رہا. جو دشمنان اہل بیت ہمیشہ سے کہتے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کا اسٹیٹس اسلام میں اتنا ہائی ہے تو دکھاؤ قرآن میں کہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے. وہ 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے اہم ہیں آل محمد تو قرآن میں ان کے نام کہاں ہیں. پھر ہم کہتے نہیں یہ دیکھو وہ فلاں آیت کے اندر انہی کا تو تذکرہ ہے، اس فلاں آیت میں آئے مودت ان کے لیے ہے، آئے تفیر ان کے لیے. کہتے ان کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کو یہ سارے طریقوں کی ضرورت کیا تھی، ایک نام لکھ دیتا چلے سب کے ساتھ نام نہ آتے خالی علی کا نام آ جاتا. تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اشارے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. عقیدے کے اندر ہم آ کے کہتے ہیں جس کی روایت جس کی دلیل زیادہ ٹھوس ہونی چاہیے. اور جب داڑھی کی بات آتی تو ہم وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو آل محمد کے دشمن ہم سے اختیار کروانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو داڑھی اسی وقت رکھنا ہے جب قرآن میں واضح آیت آ جائے. وہ آیتیں نہیں چلیں گی کہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو ابراہیم کا طریقہ تھا جس میں سب سے پہلی چیز سے داڑھی رکھا. وہ آیتیں نہیں چلیں گی کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ کرو. کا نہیں، یہ کہاں لکھا ہے داڑھی منڈوانا حرام. اس طرح سے بات ہوگی تو آخری یاد رکھیے یہ آپ کی زندگی میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا، یہ آپ کی اولاد کے پاس مرحلہ ہے جو اپنے بابا سے ساری زندگی یہ سنتا آ رہا کہ جی داڑھی ہو کے گانا ہو کے شراب ہو، جو چیز اللہ کو حرام کرنا اس کی صاف آیت ہونی چاہیے. تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا اگلی نسل میں جا کر کہ اگر علی کو اسی طرح سے قبول کروانا تھا تو ایک صاف آیت قرآن کے اندر کیوں نہیں آئی علی کے بارے میں. بات وہاں تک پہنچائی جائے گی اس لیے کہ مغربی دنیا کے مومنوں میں یہ بات اس طرح پہنچ چکی ہے. وہاں کے ہمارے یوتھ اور ینگسٹر یہی بات کہتے ہیں کہ اگر اتنے ہی اہم تھے آل محمد تو ایک آیت خدا کو نازل کرنے میں کیا جا رہا. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، بات چلتی داڑھی سے ہے، پہنچتی کہاں تک ہے. اور شہزادی یہ کون ہے جو میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا تھا، پوری تقریریں نہیں دوہرا رہا ہوں، ایک ایک جملہ وہ بھی میں آپ کو بتا کے دوہرا رہا ہوں. یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ پہلا احتجاج آل محمد میں 13 معصومین میں سے فاطمہ نے کیا ہے، مولا نے نہیں کیا. مولا بعد میں آتے ہیں میدان میں، پہلے فاطمہ آتی ہیں اور وہ جس نقطے پر ہیں وہی آج ان کے چاہنے والے. تو قیاس ساری زندگی آل محمد نے اس قیاس کے خلاف جنگ کی اور آج صرف اس لیے کہ ایک مومن کو خمس نہیں دینا وہ وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو دشمنان اہل بیت. ساری زندگی جو آل محمد نے کہا قرآن کی اہمیت اور عظمت ہم سے بہتر کون جان سکتا. خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ
جس سینے کے اوپر قرآن اتر رہا تھا اسی سینے پہ میں پل رہا تھا. اہل بیت سے بہتر قرآن کو کون جان سکتا. لیکن جو حدیث رسول ہے, جو حدیث معصوم ہے, اس کا انکار تو چھوڑیں. جو بعض اوقات بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں ایک بات ہے اور حدیث میں کچھ اور ہے تو حدیث کا رتبہ قرآن سے کم سمجھا جاتا, یہ بھی غلط ہے. ہاں حدیث ضعیف ہے تو الگ بات ہے. کتنی چیزیں ایسی, اب وہ تو مسئلے آپ تک آئے نہیں جو قرآن کہتے ہیں, ان کے بے نظریہ کیا. پورے قرآن میں کہیں نماز جنازہ کا ذکر نہیں, پورے قرآن کے اندر کہیں مثلا نماز آیات کا ذکر نہیں, پورے قرآن میں کہیں قضا نماز پڑھنے کا ذکر نہیں, پورے قرآن میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملتی ہے. سارے عالم اسلام کے مانے ہوئے مسئلے جو قرآن کہتے تو آدھی شریعت نکل جائے گی, شاید ان کا مقصد ہی یہی. لیکن یہ ساری بات ایک جملے کے گرد گھوم رہی کہ آل محمد نے ساری زندگی دو چیزوں کے خلاف جنگ کی اور جہاد کی. یہ آل محمد کو علمی جہاد. لیکن ایک قیاس اسلام میں جائز بلکہ واجب ہے. ایک قیاس دین کو اسی طرح سمجھا جائے گا کہ لفظ لے کے نہیں دوڑ پڑنا. یہ قیاس حرام ہے تب آپ کے ہر قیاس حرام ہے. ایک قیاس اسلام میں واجب جس کا نام ہے قیاس اولویہ, جس کی تفصیل میں آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں, جس کا خلاصہ امام کی وہ حدیث ہے. اس میں یہ لفظ نہیں آیا قیاس, لیکن جو مثال امام نے دی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اف سے زیادہ, اگر دنیا میں اف سے بھی کوئی اور نیچے کا درجہ ہوتا ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر کرتا. فلا تقل لہما اف, والدین کا احترام کرو, والدین کا حق ادا کرو, والدین کی بے عزتی نہ کرو, والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ, ان کے لیے اف بھی نہ کہو. فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. عربی میں اف کہا جاتا ہے, اردو میں اف کیا جاتا ہے. اف بھی نہ کرنا. امام فرماتے ہیں یہ سب سے آخری منزل ہے. اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی کام ہوتا ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر کر دیتا. اس کو سب سے چھوٹی منزل کیوں کہا؟ اف کا والدین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اف کا والدین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اف تو یہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی, والدین کو تکلیف نہیں پہنچی. آپ کو تکلیف پہنچی ہے والدین کے کسی عمل سے, والدین کے کسی جملے سے, والدین کے کسی رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی. آپ نے کچھ بھی پلٹ کے نہ باپ سے کہا نہ ماں سے کہا, لیکن تکلیف کی شدت میں آپ کی زبان سے اف نکلا. اف کب زبان سے نکلتا؟ آپ زمین سے اٹھ رہے ہیں, آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, آپ کی زبان پہ اف آ گئی. جو فقہ کا مسئلہ بھی بنتا ہے کہ ایسا آدمی گھٹیا کا مریض یا آرتھرائٹس کا نماز میں اگر اف کہہ دے تو نماز صحیح ہے کا غلط مسئلہ. اف ہمیشہ ہوتا ہے جب آدمی کو تکلیف پہنچی, سامنے والے کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. قرآن کہتا ہے والدین نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے, والدین غلط ہیں, انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے, لیکن وہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا, کہیں یہی چیز ان کو برے نہ لگے. برداشت کرو تکلیف کو. امام کہتے ہیں اس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن یہ امام کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ اس حوالے سے الفاظ میرے, اب جو میں بات کر رہا ہوں الفاظ میرے, روایت امام کی. یہ بھائی کسی نے آ کر کہا کہ مولا قرآن کے اندر لکھا ہے والدین کے سامنے اف نہ کرنا. اف کو منع کیا, مارنے پیٹنے کو تو نہیں منع کیا ہے نا, ہم مار تو سکتے ہیں نا ان کو. کہاں قرآن میں لکھا خبردار والدین کو نہ مارنا؟ یہ قرآن کا جن کو کچھ زیادہ ہی کیا کہوں لفظ حیضہ کہوں کہ حیضہ ہو جاتا ہے, کہاں لکھا ہے والدین کو مارنا حرام؟ تو اف نہ کہیے لیکن جوتا اتار کے اچھی طرح پٹائی کر دی. قرآن میں کہیں پابندی نہیں. امام نے کہا جب خدا نے کہہ دیا کہ اف بھی جائز نہیں ہے تو ان کو برا بھلا کہنا, ان کے دل کو تکلیف پہنچانا, ان کے سامنے غصہ کرنا, ان کو مارنا, وہ تو اب جو فقہی زبان بے طریقے اولا حرام ہوگا. جب چھوٹی چیز حرام کی گئی ہے تو بڑی چیز تو یقیناً حرام ہوگی. یہ والے قیاس کو کہتے ہیں قیاس اولویت. چنانچہ اسلام ایک یہ قیاس جائز. اگر یہ کہا جائے کہ خبردار کسی کا ایک درہم بھی چوری نہ کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک درہم سے روکا ہے تو 50,000 درہم آپ چوری کر لیں. چھوٹی چیز حرام تو بڑی بھی حرام. اور ایک وہ قیاس اسلام میں جائز ہے جس کے اندر اسلام وجہ بتا دے کہ ہم نے اس چیز کیوں حرام کی, یہ چیز کیوں واجب کی. اگر خود اسلام وجہ بتائے, وہ جو صاحب تھے نا جنہوں نے کہا گھوڑا مومن کے برابر کیسے ہو سکتا, انہوں نے اپنی طرف سے یہ وجہ نکال لی
کہ پیغمبر نے 100 درہم کے برابر کی، تو جو ایکسٹرا 100 دلوارے وہ گھوڑے کے دلوارے ہوں گے. رسول نے یہ تو نہیں کہا میں گھوڑے کے دلوا رہا ہوں، وہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اندازہ لگایا وہ حرام. لیکن اگر وجہ خود اسلام بتا دے پھر آپ دوسری جگہ بھی وہ مسئلہ چلائیں گے. چنانچہ اگر اسلام میں آ جائے کہ شراب حرام ہے تو ہیروئن حرام نہیں، چرس حرام نہیں، دوسرے نشے حرام نہیں. اور اگر قرآن میں آ جائے شراب حرام ہے اسکار ہے کیونکہ یہ نشہ لاتی ہے، تو ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ لے کے آ جائے گی. پھر ضرورت نہیں ہے کہ سب کا نام امام لے. دیکھیے بہت اہم ایک مسئلہ کہ اگر وجہ آپ اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں کہ 100 کے بدلے 100 ہو گئے تو گھوڑا کہاں گیا، یہ میں مثال دہراؤں گا نہیں، مثال نہیں ہے، واقعہ دہراؤں گا نہیں. گھر کے بہت سے لوگ اس وقت نہیں تھے، وہ ان صاحب نے اپنے اندازے سے کہا. لیکن اگر خود امام کہہ دیں کہ گھوڑا 100 کے برابر ہے تو یقیناً پھر جہاں جہاں گھوڑا آ جائے، گدھا آ جائے، خچر آ جائے، گاڑی آ جائے، سب 100 کے برابر ہوں گے. جہاں پر امام کہتے شراب حرام ہے بس آگے کچھ نہ کہتے کہ کیوں حرام، ہم آگے اس مسئلے کو دوسرے نشے پہ نہیں لے جا سکتے. لیکن جب کہہ دیا نشے کی وجہ سے حرام تو جہاں جہاں نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہوگی. اب آئیے ایک حدیث سنی. عورت شروع مجلس وہاں سے ہوئی تھی. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو شروع میں نہیں آئے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس کے اندر یہ بات کیا ہو رہی. بات وہاں سے ہوئی تھی. عورت کی جو ذمہ داری اسلام نے بتائی ہے پہلے اس نقطے کو سمجھیے. کیا کہا؟ شریعت نے کہا جب وجہ امام بتا دے تو جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے وہ ساری چیزیں حرام ہیں. اب آئیے ایک حدیث سنیں. اور یہ حدیث اس اعتبار سے میں اس کو بہت اہم کہتا ہوں کہ ایک تو اس کا اپنا پیغام بہت اہم ہے اور یہ ویسے ہے بڑی خطرناک سی حدیث. یعنی اگر یہ جملے امام کے نہ ہوتے تو شاید یہ جملے کہنا نہ عقل اجازت دیتی نہ شریعت، لیکن امام کے جملے. حدیث اس لیے بڑی خطرناک ہے، ایک تو اس کا پیغام بہت اہم ہے، اس اہم پیغام میں ایک لفظ بڑا عجیب آ گیا. اور دوسرے یہ حدیث اس لیے میں بہت اہم سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ معصومین ایسے جن کے کلام لوگوں نے سنے ہی نہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام معصومین کی فہرست میں نعوذ باللہ خالی ایک لسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ میں 12 کسی طرح پورے کرنا، تو ان کا نام بھی ڈال. وہ ہیں کون، کیا ان کی تبلیغات تھی، کیا انہوں نے فرائض امامت انجام جو کسی کو نہیں پتا. پیغمبر کی ایک حدیث تو ہے نا کہ 12 امام ہونا ضروری. تو اب جن کے پاس نہیں ہے انہوں نے کس طرح سے لسٹیں بنائی، کچھ ادھر سے لیے، کچھ ادھر سے لیے، کچھ ادھر سے لیے، بھائی کسی طرح 12 پورے کرنے. تو کیا ہمارے یہاں بھی طریقہ؟ اگر نہیں ہے تو آخر ہر امام نے امامت کا فریضہ انجام دیا. امامت کا فریضہ انجام کیسے دیا؟ کچھ تو کہا ہوگا نا، حدیثیں یاد ہی نہیں. ان میں سے جن کی حدیثیں بہت کم لوگوں کو معلوم. ایک ایسا امام ہے آج کہ جس نے وہ 2 مسائل پر سب سے زیادہ اپنی زندگی میں روشنی ڈالی جو آج ہمارے مومن کی دکھتی رہی. ایک تقلید، ایک خمس. یہ 2 چیزیں آج کے مومن کی ایک دکھتی رہتی کہ اس کی بات نہ کیجیے گا. اور سب سے زیادہ ان امام معصوم نے ان کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری امام تھے، ان کے بعد غیبت ہو رہی. اب آپ سمجھ گئے. اور چھوٹی سی ایک بات، یہ بات میں اس کو بہت اس لیے بڑا کر کے نہیں کہتا ہوں کہ اس میں دیگر معصومین کی توہین نہ ہو جائے. اور یہ کہ بہرحال آج ہم جس امام کی امامت میں ہیں یہ ان کے پدر بزرگوار کی حدیث ہے، ان کے بابا کی حدیث ہے. تو بہرحال دادا پر دادا یہاں تو اس خاندان میں سب اہمیت ہے، لیکن بہرحال لفظ بات کی ایک حیثیت. 11واں امام فرماتے ہیں کہ سنو، اور بہت غور سے سنیے گا، سنو، لشکر یزید نے ہمارے چاہنے والوں کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا ایک غلط عالم نقصان پہنچاتا. اس میں 2 لفظ بڑے خطرناک. ایک یہ کہ لشکر یزید سے زیادہ کسی کو ظالم ثابت کیا جائے. یزید تو ظلم کے اعتبار سے کائنات کی حد آخر تھی، لیکن یہاں امام ظلم کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. لیکن ایک عام مومن تو کہہ دے گا جی مولانا نے تو بہت غلط بات کی کہ یزید کو ذرا چھوٹا کر کے دکھایا، اس کے ظلم کو کم کیا. ظلم کی بات نہیں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ جب لوگوں نے عبداللہ ابن عباس کو نہ چھوڑا، بلال حبشی کو نہ چھوڑا، سعد ابن معاذ جیسے عظیم صحابی کو نہ چھوڑا، تو مولانا کی حیثیت رکھتے ہیں. لشکر 11ویں امام کی حدیث ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، گرچہ اس کا پیغام تو کئی بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن اپنی طرف سے پڑھوں تو اعتراض ہو جائے گا. فرماتے لشکر یزید نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. ظلم کی بات نہیں کہ نقصان کی بات، جتنا ایک غلط عالم نقصان پہنچاتا. اب یہاں
یہ حدیث اس لیے بھی خطرناک کہ اس میں وہ لفظ آ گیا جو ہماری قوم کی اس وقت دل پسند روحانی غذا. عالم کے خلاف کوئی بات کہہ دیجئے سب اتنی توجہ سے سنتے ہیں. ابھی سویا و مجمع جاگ گئے اس لیے کہ ایک عالم کی اس میں عالم کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن ہر عالم کی نہیں. کا غلط عالم. اب آگے امام جو اس کی دلیل دے اگر اتنی حدیث ہوتی تو یہ حدیث صرف غلط علماء کی حد تک رہتی. آگے ہم نہیں اس کو پھیلا سکتے تھے. اگر آگے کہیں اور اس کو لے جاتے وہ قیاس ہو جاتا جو اسلام میں حرام. لیکن امام نے اس کی دلیل بتائی. جیسے شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے. اب لفظ نشہ جو آ گیا تو LSD ہو کہ چرس ہو کہ بھنگ ہو کہ چاہے ہیروئن ہو، ہر نشے والی چیز حرام ہو گئی. اس میں جو امام نے وجہ بتائی وہ والی چیز اب ہر مومن اور مومنہ کے لیے ہوگی، خالی علماء اس میں نہ رہے. فرماتے لشکر یزید سے زیادہ نقصان ایک غلط عالم پہنچاتا، اس لیے کہ لشکر یزید زیادہ سے زیادہ جان اور مال اور اولاد اس کا نقصان پہنچا سکتا. اس سے زیادہ تو لشکر یزید کچھ نہ کر سکتا تھا، نہ کیا. لیکن غلط عالم ہمارے چاہنے والوں کے ایمان کا خاتمہ کرتا، جو جان سے اور اولاد سے اور مال سے اور عزت سے زیادہ اہم چیز. لشکر یزید کا ظلم زیادہ، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ نہیں. اس لیے کہ اس کا نقصان بہرحال جتنی چیزوں پر بھی ہے ایمان سب کے سلامت رہے. لشکر یزید کی وجہ سے کسی کے ایمان پہ فرق نہیں پڑا، لیکن غلط عالم لوگوں کا ایمان ختم کر دے. ایک ایسی بات آپ کے ذہن میں ڈالے گا، معلوم آپ یا تو شک میں پڑ جائیں گے یا واقعاً غلط عقیدے کو مان لیں گے. لیکن اب یہ خالی عالم کی حد تک بات رہی، یا یہ کہ امام نے اصول بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان کو ختم کرنے والی ہو وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. جب اصول بتائے خالی اتنا کہتے کہ غلط عالم لشکر یزید سے زیادہ خطرناک، تو بس بات خالی غلط علماء تک رہتی. آگے امام نے وجہ بتائی کہ نہیں، یہ زیادہ نقصان کسی اور وجہ سے نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان ختم کرتا. تو پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر. بالکل واضح بات. لیکن کیا کوئی مومن یہ برداشت کرے گا کہ لشکر یزید اس کے گھر میں مہمان ہے؟ کیا کوئی مومن یہ برداشت کرے گا کہ لشکر یزید اس کے گھر میں بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ بٹھایا جائے؟ کبھی نہیں. لیکن جو اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے اس کی ہمارے ہاں کتنی ویلیو. غلط عالم کی بات نہیں. امام فرماتے ایمان ختم کرنے والا. آج کون آپ کے گھر میں ایمان ختم کرتا؟ عالم تو آتا بھی نہیں آپ کے گھر میں، نہ کوئی اس کو بلاتا. آج یہی جو ڈش اینٹینا، آج یہی جو کیبل ٹیلی ویژن، آج یہی جو جیو اور مرو اور ABCD اور ARY اور پتہ نہیں کیا کیا، آج یہی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو ختم کر رہی. اگر کل غلط عالم نقصان پہنچاتا تھا، آج بھی غلط عالم ہے، تو اس سے بڑھ کے نقصان یہ سارے وہ ٹیلی ویژن کے چینل آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو بڑے احترام سے ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں. ان کی بڑی آبھگت ہوتی ہے، ان کی خاطر آدمی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. عالم اگر فری میں آپ کو کوئی پیغام دے تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ آدمی پریشان ہوتا. میں نے پریشان دیکھا لوگوں کو. پتا نہیں مولانا کیا ہوا، آج کل وہ چینل ٹھیک نہیں آ رہے، کل صبح ہی میکینک کو بلانا، بلکہ اگر ابھی رات کو ہی مل جائے تو کیا کہنا. وہ پتا نہیں اس وقت وہ بہو پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی ساس نے اس پہ اتنا ظلم کیا. ایک قسط نکل جائے گی پھر پتا بھی نہیں چلے گا کیا ہوگا. اتنا اپنی ساس کے بارے میں بہو پریشان نہیں ہوگی جتنا اس ساس کے بارے میں پریشان ہے. تو اب امام فرماتے ہیں کہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک لشکر تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا، اور اتنی زیادہ لاپرواہی. اور یہاں پر بس ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ کل بہت سے مومنین نہیں آ پائیں گے اس لیے کہ ورکنگ ڈے، اور سنا ہے کہ کچھ بچوں کے امتحان بھی ہیں، تو یہ ایک بات یہاں پوری ہو جائے. اور اس لشکر یزید کا مقابلہ بلکہ لشکر یزید سے زیادہ سخت چیز کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس لشکر یزید کا مقابلہ کیا، یعنی ہمارے گھر کی عورت. جو اسلام نے اتنی اہمیت بتائی، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دی. نشانی ہے اللہ کی، خالی سورج اور چاند ستارے اور سیارے، ہواؤں کا چلنا اور بارش کا برسنا اور فصلوں کا اگنا، یہی اللہ کی نشانی نہیں ہے. یہ عورت بھی وہ اس لیے بھی ہے، بھی ضروری کہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک جو ہمارے گھر میں آ گیا اس کو یہی روک پائی، اس کو یہی روک. اور یہی وہ پیغام ہے جو سب سے پہلے شہزادی کونین اپنی امت کی عورتوں کو دیا.
سب سے پہلے جب کبھی بھی بات ہوگی کہ اسلام کے لیے دین کے لیے خدمت کرنا ہے، نام زینب کبریٰ کا آئے گا، مگر زینب سے پہلے یہ پیغام شہزادی نے دیا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں مصائب کی تفصیل میں جاؤں، لیکن انشاءاللہ آنے والی مجالس میں مصائب کا جو حصہ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ آج صرف وہی جملہ جو میں نے دوران تقریر ایک جملہ کہا تھا اسی کو دہراتا ہوں کہ اگر کوئی سیدہ کے زندگی بھر کے حجاب کو اپنے دماغ میں لے کے آ جائے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی سیدہ کا گھر سے نکل کر دربار میں آنا۔ جب زینب کبریٰ ساری تکلیفیں بھولنے کو تیار ہے، بھولنے کو تو نہیں، یہ غلط کہہ گیا میں، لیکن زینب کبریٰ جب ساری مصیبتوں پر ترجیح دیتی ہیں اس مصیبت کو کہ سب سے بڑی مصیبت تھی ہائے میری چادر، وہ نامحرموں کا مجمع، وہ بلوہ عام، تو زینب کبریٰ کے تمام تر احترام کے باوجود زینب کی ماں ہی ان کا رتبہ زیادہ، انہوں نے کتنا بڑا امتحان دیا تھا۔ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ جو شہزادی زینب کے بارے میں، ان سے زیادہ یہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حسین کربلا میں ذبح ہو گئے، لیکن خالی حسین ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئی، اس لیے کہ اسلام میں لفظ ذبح ایک ہے، ہر جانور کے ذبح کا طریقہ الگ، ایک عام جانور کا الگ ذبیحہ، اونٹ کا الگ طریقہ ہے، مچھلی کا الگ ذبح۔ مچھلی کا ذبح چھری نہیں ہے، مچھلی کا ذبح اسے پانی سے نکالو، پھر وہ جو تڑپ رہی ہے نا، یہ اس کا ذبیحہ۔ حسین کا ذبیحہ یہ ہے کہ شمر کا خنجر حسین کے گلے کے اوپر چلے، اور زینب کا ذبیحہ یہ ہے کہ بلوہ عام میں علی اور فاطمہ کی اس غیرت مند بیٹی کو لے جا کے کھڑا کر دیا جائے۔ تو اگر زینب کا بلوہ عام میں جانا وہ زینب کے لیے ذبح ہے، تو فاطمہ زہرا کا ایسے دشمنوں کے دربار میں آنا، فاطمہ زہرا ذبح ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ 18 سال کی فاطمہ اس عمر میں بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ روایت کے جملہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ تاریخوں میں لکھا ہے جب فاطمہ کو مدینے میں ماتم سے روکا گیا تو روزانہ صبح کو فاطمہ حسنین کو لے کے مدینے کے باہر جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں، لیکن مورخ اسلام لکھتا ہے کہ صبح جائیں کہ شام کو آئیں، عصا کے سہارے رسول کی بیٹی چلتی ہے، عصا کے سہارے، عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے۔ ارے فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ 18 سال، جو جوانی کا آغاز ہے اس میں فاطمہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ عصا کے بغیر نہ چل سکی۔ تو اگر کوئی پوچھے کس چیز نے اس جوانی میں زہرا کو بوڑھا کر دیا، تو چاہے زہرا دوسرے جواب دیں کہ آ کے موسلا ہوا دروازہ دیکھو، ارے میرے پہلوے شکستہ کا کوڑا دیکھو، میری ٹوٹی پسلیاں، وہاں یہ بھی کہیں گی اتنا حجاب کرنے والی کا روزے روشن میں بلوہ عام میں جانا فاطمہ کو جوانی میں بوڑھا کر۔ الا ولعنت اللہ